اپنی اولاد کے ساتھ عدل کرو. اعدلوا بین اولادکم. اللہ اکبر. حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ عنہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہتے ہیں جی یہ میری دوسری بیوی کا بیٹا نعمان چھوٹا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں اس کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، آپ اس پر گواہ ہو جائیں. فرمایا اکلّ اولادک آتیتہ، باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے؟ جب آپ ان سے اچھا سلوک کی امید رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. یہ ظلم ہے اور اس پر میں گواہ نہیں بنتا. اور فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو. اب میں شروع میں بتا چکا کہ ایک ہوتا ہے مساوات، سب کو برابر رکھو. ایک ہوتا ہے عدل. مساوات کا معنی سب کو برابر رکھو، عدل کا معنی سب کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دو. تو اس پر قاضی شریح رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، حافظ ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ یہی ہے، ابن حنبل احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے، اور بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اولاد میں عدل کا معنی جو اللہ تعالیٰ نے وراثت میں طریقہ رکھا ہے، بیٹی کو ایک بیٹے کو دو، یہی زندگی میں بھی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرتا ہے. اس نے جو عدل کیا وہی عدل مراد ہے. مساوات مراد نہیں، عدل مراد ہے، اور عدل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جبکہ باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہدیے کی شکل ہے تو برابر رکھنا چاہیے، وراثت کی شکل ہے تو پھر وہ جس طرح اللہ نے تقسیم کیا ویسے کرنا چاہیے. یہ اختلاف ہے علماء میں. تو بہر صورت ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ بیٹی اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، وراثت بیٹوں کے نام لگا دی جاتی ہے بس اوقات زندگی میں، بس اوقات مرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے. پھر مجھ سے پوچھتے ہیں جی وہ بہنیں لینا نہیں چاہتی، میں کہتا ہوں ان کے نام لگواؤ، اس کے بعد کہو اب دو، پھر میں دیکھتا ہوں کون دیتا ہے. لینا نہیں چاہتی، جو رشتہ تیرا ابے کے ساتھ ہے وہی ان کا ہے، جس وجہ سے تجھے ملا ہے اسی وجہ سے ان کو ملا ہے. یہ کیا بات ہوئی وہ لینا نہیں چاہتی؟ پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی، اب تم بھائیوں سے لوگی، بہت بری ہو جائے گی، کس منہ سے ان کے گھر آیا کرو گی، تیرے شوہر نے کوئی تیرے ساتھ ناانصافی کی تو کس کو آ کر بتاؤ گی. اس لیے اپنا حصہ چھوڑ دو. غلط طریقہ ہے. جو اللہ نے دیا وہ دینا چاہیے. ان اللہ قد آتى كل ذي حق حقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا ہے. جو اللہ نے دیا ہے وہ کس منہ سے تم لیتے ہو؟ جو اللہ نے دیا ہے تم لیتے ہو، اللہ دے رہا ہے تم لے رہے ہو، سمجھداری کا ثبوت دو. اور یہ بھی عدل نہیں کہ سارے پیسے قرض اٹھا کر کے بچی کی شادی پہ لگا دیے اور بعد میں معلوم ہوا ابا فوت ہو گیا اور بچے اس کے قرض اتار رہے ہیں بہن کی شادی کا، کوئی وراثت نہیں. یہ بھی عدل نہیں ہے. یہ بھی عدل نہیں کہ بڑا بیٹا اس کو اسکول سے ہٹا کر کے اپنی دکان پہ کھڑا کیا اور اس کو کچھ نہیں دیا، اور دونوں نے مل کر محنت کر کے چھوٹے بچوں کو پڑھایا، وہ بڑے بڑے آفیسر بن کر اچھی تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ بیچارہ مزدور کا مزدور ہے، اور کہتے ہیں جی دکان سب کی ہے، تیرا اکیلے کا حصہ اس میں نہیں ہے. باقاعدہ اس کو بتانا چاہیے کہ تیری محنت کی وجہ سے دکان کا 10واں حصہ 5واں حصہ تیرا بنتا ہے، حساب لگا کر وہ پہلے دیا جائے، اس کے بعد باقی دکان کو وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے. بس اوقات لوگ دوسروں کی چوری کر کے قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے، اور بس اوقات لوگ اپنی وراثت ہی چوری کر کے قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے بچوں میں انصاف نہیں کیا ہوگا.